وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو نماز، قائم کرو نماز کو، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے بھلائی کا سامان یعنی نیکی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے حضور پیش کرو گے، تو یعنی اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو انعام ہے، وہ تمہیں ملنا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو جو یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گفتگو جاری ہے اسی میں یہ چیز آئی تھی۔ اس سے پہلے بھی یہ مضمون چل رہا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں بسبب اس کے کہ بنو اسرائیل کے اندر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں مبعوث ہوئے، اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس حق کے اوپر ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہو، نماز کو قائم رکھو، اللہ کے حضور صدقہ اور خیرات زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کا بہتر اجر تمہیں ملنے والا ہے۔ انسان جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا، اس کی قدر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا، مال خرچ کرنے کو ذکر کیا ہے، کیونکہ مال خرچ ہوگا تو انسان کو پھر اس چیز کی قدر بھی ہوگی، اور انسان اپنا ایمان کنوکشن والا اسی صورت شو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بغیر دیکھے اپنے رب پہ ایسا کامل یقین ہے کہ اس کے لیے وہ خیرات کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ قیامت والے دن اس کو یہ مال اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا۔ اب میرے بھائیوں، ایک اور دعویٰ جو اس وقت کے جیوز اور کرسچنز کرتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور آلموسٹ اسی قسم کا دعویٰ اس امت میں بھی پایا جاتا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا کوئی اس وقت تک جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ یا یہودی بن جاؤ تو یا عیسائی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے۔ یہ بات کو لٹریچر کی زبان میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، اور کرسچنز کا یہ دعویٰ ہے نصارہ کا کہ جنت میں جانے کے لیے نصرانی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی یہی ہے، آپ سنی سے پوچھ لیں کہ بھئی جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، تو وہ کہے گا جی سنی ہونا چاہیے، چاہے آپ حنفی ہو جائیں، شافعی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، حنبلی ہو جائیں۔ اور مزید ڈیپ کریں، حنفیوں میں آ جائیں تو دو بڑے گروہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں، اور جن کی جائز اولاد پوری دنیا میں موجود ہے، بریلوی اور دیوبندی۔ ان سے ذرا پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ بریلوی ہو جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، دیوبندی کہیں گے آپ دیوبندی ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بیماری سیم ہی ہے۔ اب اس کے اوپر ورڈک اللہ کی دیکھیں، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وشفل تھنکنگز ہیں ان کا اپنا گمان ہے۔ اور یہ اسی طرح ہی ہے، آپ دیکھیں کئی لوگوں سے آپ ڈسکشن کریں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے لیکن میری اندر کی آواز یہ ہے، اندر بڑے ہوتا ہے شیطان، انہوں اندر دی آواز کہہ رہا ہوتا ہے، اندر کی آواز، وجدان، کیفیت، روحانیت، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ جس بندے کے دماغ میں گیئر ہی الٹا لگا ہوا ہے وہ اس کو روحانیت سمجھ رہا ہوگا۔ تو روحانیت کا فیصلہ، سچائی کا فیصلہ کسی کی کیفیت پہ نہیں ہونا، کتابوں پہ ہونا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے مزہ آتا ہے کہ 2 × 2 = 5 ہوتے ہیں، تو آپ لیتے رہے مزہ،
آپ جناب ہمیں آسمان پہ بھی چڑھ کے بتا دیں نا یہ بات منوانے کے لیے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے جو ریالٹی ہو تو ریالٹی ہے. جادوگروں نے قوم فرعون کے سامنے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ رسیاں ایسی ان کے اوپر جادو کیا کہ وہ سانپ نظر آئیں، ان کو نظر بھی آ گئی. تو اس طرح یہ کرتب تو کوئی دکھا دے تو اس سے ریالٹی تو نہیں چھپ جاتی. تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم سچے ہونا تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی اس بات کے اوپر کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی. یعنی وہ کہتے تھے مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھیے گا صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے، قرآن رولز ہیں. آج اگر کوئی کہتا ہے نا جنت میں صرف بریلوی جائے گا یا صرف دیوبندی جائے گا یا صرف اہل حدیث جائے گا یا صرف شیعہ جائے گا تو اسے کہ لائیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی دلیل لا سکتا ہے اس کے اوپر؟ کہیں پہ نہیں ہے لکھا ہوا. ہاں قرآن میں لکھا ہے جنت اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے، جو مسلم ہے. یہ جنرل بات ہے. تو جب کوئی بھی فرقے کا ایک سٹرانچ قسم کا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جنت میں صرف میرا فرقہ جائے گا، اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ باقی فرقوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا ہے. ہاں کلیئر کٹ. اگر مسلمان سمجھ رہا ہو تو مسلمان کے بارے میں تو ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، عذاب بھگت کے ہی صحیح. یہ کوئی فرقے کا ریناؤنڈ مولوی کسی دوسرے فرقے کے لیے کبھی لکھ کے نہیں دے گا کہ یار یہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. نیور. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے اپنے سوا سب کو کافر ہے. کہتے نہیں ہیں وہ پبلک پریشر کی وجہ سے، ڈر لگتا ہے ان کو. ورنہ تو یہ لکھ ہی دینا کہ یار چلو یہ دوسرے فرقے والا ہمارے نزدیک گمراہ ہے، اپنا عذاب بھی بھگتے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے گا اس کے عقیدوں کے اوپر، اینڈ پہ چھوڑ ہی دے گا یار کلمہ پڑا ہوا ہے. اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کئی بیچارے بھولے والے ہمارے بھائی لکھتے ہیں نیچے کو بھی کمنٹس کر دیتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ جی میں ہے دیوبندی ہوں لیکن میرا عقیدہ ہے کہ بریلوی بھی اہل حدیث بھی جنت میں جائیں گے. یار تمہارے کہنے سے کیسے یہ عقیدہ ہم مان لیں گے جب تک دیوبندیوں کے علماء نہیں لکھ کے دیں گے. یہ بھی تمہارا بھی تل کا امانیہم ہے، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے. کیونکہ دیوبندیت یا بریلویت یا اہل حدیثیت جس چیز کا نام ہے اس میں یہ نہیں ہوتا. ایک بندہ کہے کہ میں نعوذ باللہ ہے تو قادیانی ہوں لیکن میں غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں، تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ کتنی کنٹراڈکٹری ہے. بھئی تو قادیانی رہا ہی نہیں جب تو دجال سمجھتا ہے اس کو، تو پھر کیوں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ تو اگر تو اپنے آپ کہتا ہے میں فلاں فرقے سے ہوں تو اس فرقے سے پہلے علیحدہ ہو، کیونکہ اس فرقے کی یہ عقیدے نہیں ہیں. جو ہم کرسچنز کو کہتے ہیں if there is no crucifixion no Christianity. اگر حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑھے ہیں تو پوری عیسائیت دھڑام سے گر پڑے گی، کیونکہ وہ تو کھڑے اس کے اوپر ہیں کہ وہ سولی چڑھے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. دھڑام سے نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی فرقہ بھی اسٹیبلش رہ ہی نہیں سکتا جب وہ یہ مان لے کہ دوسرے فرقے بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ سارے ہی تو اس حدیث کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے اور وہ ہمارا ہے. کہانی بھی تو بہت بڑی ہوئی ہے نا نال. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے، کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو گیا، جمع ہو گیا. تو ڈیوائن بینک کے اندر وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اب دیکھیے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے. انہوں نے کہنا یہ شروع کیا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو.
جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اہل حدیث کے مقابلے میں دیوبندی بریلوی جمع ہو جائیں گے، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کا بیر ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کے مقابلے میں شاید اور جو ہے اہل سنت کے لوگ جمع ہو جائیں۔ تو ایک کامن اینمی جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑی کنٹرڈکشنز ہیں وہ پھر ایک متحدہ محاذ بناتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ لفظ دوبارہ آ گیا، یہ ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو، دلیل کتاب سے لاؤ، کہیں تورات میں لکھا ہے یہ، کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے، جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے دکھا دو کہ یہ لکھا ہوا ہو، کہیں لکھا ہوا نہیں۔